کوئی ایسا دن نہیں ہوتا میری زندگی کا جس دن میں کچھ نیا نہیں سیکھتا. وہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اس مضمون کی طرف بہت سارے یہاں پہ مضامین ہیں جو کہ پڑھنے کے قابل تھے، آپ مائنڈ سائنسز کی طرف ہی کیوں گئے؟ اصل میں کیونکہ آپ کو شاید جیسے میں بتایا بھی کرتا ہوں آپ کو کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک چھوٹے کنبے سے تھا. صحیح ایک معمولی کنبے کے ساتھ میرا تعلق تھا. میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا. صحیح. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو جاب نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی جاب چھوڑی بالکل. اور صرف اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جو میرا انر سائڈ ہے، کیا میں اس کو ایکسپلور کر سکتا ہوں؟ کیا جو میرے اندر بہت سی ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں تو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اس کے لیے مائنڈ سائنس کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میں نے اس کے ذریعے بہت کچھ کمایا. کیونکہ اکثر بہتر کہا جاتا ہے کہ یا تو انسان ارن کرتا ہے یا لرن کرتا ہے. تو میری ایک زندگی کا مقصد یہ رہا ہے کہ میں نے لرن ضرور کرنا ہے لیکن ساتھ ارن بھی کرنا ہے. کیونکہ گھر چلانے کے لیے، آپ کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو ارن بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے لرن بھی کیا. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا میری زندگی کا جس دن میں کچھ نیا نہیں سیکھتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے دبستان اقبال میں کوئی بات ہو رہی ہو، چاہے الحمرہ میں بات ہو رہی ہو، یا سلطان صاحب کا جو سیشن ہوتا ہے وہاں پہ بھی میں جاتا ہوں. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، دبستان اقبال ہے، اس طرح سے اور جو بھی ادارے ہیں جہاں پہ بھی کوئی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے میں چلا جاتا ہوں. اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے یہ بات کہتے بھی ہیں کہ سر آپ تو اب لرن کروانے کے قابل ہے، آپ ابھی بھی لرن کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر گلیشیئر کے اوپر برف نہیں گرے گی تو وہ کس طرح سے پھر آگے ندیوں میں اور کھلیان میں اور سمندروں تک پانی پہنچے گا؟ تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کو ہر لمحہ جو آپ کا جو بھی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہے اس کے اندر آپ نے لرن کرتے رہنا، سیکھتے رہنا. اگر آپ لرن اور سیکھ نہیں رہے تو جیسے ہماری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کے گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بہتر ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو آپ کا گزرا ہوا لمحہ ہے اس سے اگلا آنے والا جو لمحہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تو آپ مومن ہے. ہم جو مائنڈ سائنسز کا زیادہ رجحان ہے تو ہم ٹیچرس کی طرف اگر کریں تو اٹ وڈ بی. ہاں، میں اکثر بیشتر اب جاتا ہوں جو ٹیچر ٹریننگ کے سلسلے میں، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر کے یہی بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ میری بات ہوتی رہتی ہے، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، پروفیسروں کے ساتھ، بڑے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوتے ہیں کہ جی بچے ہماری بات نہیں مانتے. میں نے کہا کہ آپ بات ان سے کرتے کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس زندگی ہے؟ زندگی تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ایک مضمون لے کے جاتے ہیں، وہ مضمون آپ سے سیکھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جی پی لینا ہوتا ہے آپ سے تو آپ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن جو زندگی ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے باہر پڑی ہوئی ہے. ہاں، کوئی کبھی غور کرنا آپ کہ میری زندگی جو ہے اس میں 30 کے قریب استاد آئے ہیں، لیکن اگر میں ان کو لسٹ ڈاؤن کروں تو مجھے پتہ چلے گا کہ ایک ٹیچر بہت اچھا تھا جو مجھے پڑھاتا تھا، اس کا نام ماسٹر ممتاز صاحب تھا. ویسے تو سب ٹیچر اچھے ہوتے ہیں لیکن اس ٹیچر کو میں ہمیشہ یاد کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے اندر جو ایبلٹیز ہیں اس کو میں نے کیپیبلٹیز میں کیسے چینج کرنا. تو بنیادی فرق جو ہوتا ہے نا، جو اچھے ٹیچر کا اور میڈوکر ٹیچر کا یا معمولی ٹیچر کا فرق ہی ہے. ایک چیز جو میں ابھی محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بائی چوائس نہیں آ رہے، بائی ڈیفالٹ آ رہے ہیں. تو اگر کہیں پہ جاب نہیں ملی اس کو تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے اور وہ جو اکتایا ہوا ہوتا ہے جب بھی وہ کسی بچے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اکتایا ہوا ہوتا ہے، وہ بات کر ہی نہیں پاتا جو اس کے اندر کی بات ہے. اور دوسرا ایک اہم بات ہے، ابھی میں کچھ دن پہلے ہمارے امتیاز صاحب ہیں، انگلش کے پروفیسر ہیں، تو میں نے وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ بچوں کو یہ باتیں جو میں آپ سے کرتا ہوں کیا آپ بچوں سے بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم کر نہیں سکتے، ہم پہ ڈسپلن کی پابندی ضروری ہے. ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو کہ انگلش سے متعلق ہے اور وہ جو لٹریچر سے متعلق ہم وہ بات کر سکتے ہیں، ہم بات کر ہی نہیں سکتے. تو کیا آپ ان کو زندگی دے سکیں گے؟ زندگی نہیں دے سکتے آپ ان کو. جبکہ یہ کام بیسیکلی استاد کا تھا کیونکہ استاد بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزارتا ہے. اچھا سر، اس کے اندر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سائنسز جو ہے آپ کیسے پریفر کریں گے کہ جو بھی اب جب اسٹوڈنٹ ہے وہ جو بھی مضمون رکھے لیکن ساتھ اس کو تھوڑا سا حصہ اس کو ضرور دے؟
میں یہ کہوں گا کہ اگر جہاں بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے مائنڈ سائنسز کی ٹریننگ، خاص کر لاہور میں بھی ہوتی ہے، کراچی میں بھی ہوتی ہے، بس یہ 2 ہی شہر ایسے ہیں جہاں پہ ہوتی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر موئی صاحب کرتے ہیں بالکل اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. بس صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اس کا تعلق مائنڈ سائنسز سے ہونا چاہیے، صحیح. اور وہ جو شخص کروانے والا ہے وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا اس نے کہیں نہ کہیں سے لرن کیا ہو، یا اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو جس کے ذریعے کہ وہ، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کروا رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے NLP پڑھا ہوا ہے تو کہتے ہیں نہیں پڑھا ہوا. اچھا سلور میتھڈ پڑھا ہوا ہے؟ جی نہیں پڑھا ہوا. 4D کیا ہوا آپ نے؟ میں نے تو نہیں کیا ہوا. تو جب اس قسم کی ہم دیکھتے ہیں چیزیں تو پھر مجھے تھوڑا سا الجھن ہوتی ہے. البتہ جہاں پہ بھی مائنڈ سائنس سے متعلق کوئی بھی مضمون کوئی پڑھا رہا ہو وہاں ہمیں جا کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی جان مکین کی لائن ہے نا جو اکثر پیش کرتا ہوں کہ واٹ از دا مین، دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس DNA. اگر ہماری ہیبٹس ہم چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہم جو ہمارا جو مائنڈ سائنس ہے اس کے ذریعے، لیکن DNA پہ تو میں کام نہیں کر سکتا، نہ DNA کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ DNA کے اوپر میرا کام بنتا ہے کیونکہ میں اس سے متعلق نہیں ہوں. لیکن مائنڈ سائنس سے متعلق ہوں کہ میں اپنی ہیبٹس کیسے بنانی ہے، اس کو ری شیپ کیسے کرنا ہے ہیبٹس کو، اور اس کو ری بلڈ کیسے کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کو ہم جو ہے نا ایک عادت کی جگہ پہ دوسری عادت کو لا سکتے ہیں، ریپلیس کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے مائنڈ سائنس میں کہوں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ جو بھی وہ ڈسپلن لیا ہوا ہے اس نے، چاہے وہ فزکس کا ہو یا لٹریچر کا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے میں تجویز کروں گا کہ وہ مائنڈ سائنس کو ضرور کریں. بالکل صحیح. اس کی سب برانچز میں جو آپ بات کریں تو کون کون سی ہیں NLP اور سلوا کے علاوہ؟ NLP ہے، اس میں سلوا ہے، اس پہ ہیپناسس ہے، اس میں EHD ہے، ایموشنل ہیلنگ ٹیکنیک ہے، اس کے اندر 4D ہے، وائٹل روم کا جو تصور دنیا میں ہے، کرسٹل روم کا تصور دنیا میں ہے، ایک کلیئر ہے CLEAR کلیئر، یہ بھی رشیا میں کروایا جاتا ہے. تو یہ بہت سے مضامین ہیں جو دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے بہت بڑے اچھے گرو موجود ہیں پوری دنیا کے اندر. امریکہ میں خاص کر اس کے اوپر بہت کام ہوا، ان کا جو پینٹاگون ہے یا بہت بڑے بڑے جو ان کے ادارے ہیں ان کے اوپر اس کی جو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے ان کو، اور بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹس نکل رہے ہیں. بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہم جب سے ویڈیوز بنانا شروع کیے ہیں تو میں اکثر کمنٹس کو جب اسکرول کرتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے سوال زیادہ تر بلیو پہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بلیو ہونا بہت ضروری ہے مائنڈ سائنس کا، کہ ایسا ہی ہے؟ نہیں، اگر تو بلیو ہوں تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ کیا دنیا کا ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کا بلیو نہیں ہے؟ دنیا کا ہر شخص اس کے بلیوز ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اب بہت سارے ریزلٹس نکالے ہیں تو انہوں نے کہا جانور کے بھی بلیوز ہوتے ہیں. مثلاً ایک جانور کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے ایک اپنے جو اس کا مالک ہے جیسے اس کو آتے وہ دیکھتا ہے تو اپنی پونچھ چلاتا ہے، تو بیسیکلی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کھانے کی، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے دے دے گا، اس کی بلیو ہے اس کا. تو اسی طرح سے جانوروں کے بلیو ہوتے ہیں. اگر ہم گاؤں میں جائیں تو ہمارے جو بھینسیں ہوتی ہیں اگر وہ کہیں پہ کھانا کھا رہی ہیں تو ان کے یہ بلیو ہوتی ہے کہ یہ میرا مالک جو ہے ابھی مجھے کھولے گا، کھول کر کے مجھے پانی پلانے کے لیے لے کے جائے گا. تو یہ اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں کو بلیو ہر آدمی کا بلیو ہوتا ہے. ہاں، ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بلیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ 2 یا 3 جو ہے نا وہ اپنا بالٹے پکڑ لیں یا گیند پکڑ لیں، ان میں ہوا میں اچھالیں. اگر آپ اچھالیں آپ نے اور وہ ہاتھ میں آ گئے، اب آپ کا بلیو بن گیا ہے کہ اگر میں 5 پھینکوں گا تو اس میں سے 4 میں جو ہے نا وہ کیچ کر سکتا ہوں، ایک کیچ نہیں ہوگا. یہ آپ کا بلیو بننا شروع ہو گیا. اسی طرح سے اگر فرض کریں کہ آپ کا بلیو یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے ارننگ ہو سکتی ہے، اگر آپ کا بلیو یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا اور اس سے میرے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ بنیادی طور پہ جو انسان ہے کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اس کے بلیو نہ ہو. اور ایک چیز دوسری یہ مائنڈ سائنس سے متعلق آپ نے کی ہے کہ کیا مائنڈ سائنس کے اندر کے بلیو ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے بلیو کا ہونا ضروری تو ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کیونکہ میں بلیور ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ بلیو کا ہونا ضروری ہے. اگر بلیو آپ کا نہیں بھی ہے تو جس طرح سے بہت سے قوانین قدرت کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ بھی قدرت کے قوانین ہیں بیسیکلی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ انٹرنل ہے. سب سے لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو کہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ سائنسز کو ہم اڈاپٹ تو کر لیں تو اس کے تھرو کوئی ارننگ کیسے کی جا سکتی؟ ہاں، یہ اصل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس دن میں نے ڈاکٹر موئیز کی کلاس لینی تھی تو
میں نے دیکھا کہ میرے اکاؤنٹ میں صرف 7,000 روپیز پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا کہ میرا ایک بل بھی پڑا ہوا ہے جو میں نے دینا تھا، اس کا بجلی کا بل تھا، الیکٹرک کا بل تھا. تو اب میرے لیے چوائس جو تھی نا دو تھی، یا میں بل ادا کر دوں یا میں ڈاکٹر موئز کی کلاس کروں. تو وہ 6,500 روپے کی کلاس کا ٹکٹ تھا. تو رات میں سوچتا رہا کافی دیر تک، لیکن اندر سے فیصلہ یہی کیا کہ نہیں، مجھے اس کلاس میں جانا ہے. تو اچھا، اس کے بعد میں نے بہت پیسہ کمایا، میں نے ملینس آف دا ملینس کمائے. کیسے؟ کیونکہ جب انسان مینٹلی طور پہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں رہتا. الحمدللہ رب العالمین کہ وہ 6,500 روپے جو میں نے اس دن دیے تھے، میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے کئی ہزار گنا جو ہے وہ کمائے بھی ہیں. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نے پیسے کمانے مائنڈ سائنسز کے. نہیں، آپ مائنڈ سائنسز میں آنا چاہیں تو بہت بڑی فیلڈ ہے، لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے اور آپ اپنے آپ کو لفٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیئر اپ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال کے مطابق یہی بہت بڑا کام ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کہیں پہ بھی، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مہینے کے کتنے پیسے کماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 20,000 روپے کماتا ہوں. میں کہا جی آپ ایسے کریں گے، مجھ سے کورس کر لیں گے اور 1 سال کے بعد آپ 1,00,000 روپیہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک کورس اور کریں گے تو آپ 2,00,000 روپیہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے. اور وہ کر رہے ہیں. میں نے اب بے شمار آپ کو لوگوں کو دکھا سکتا ہوں جو آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جو آپ کو چینلز پہ بیٹھے نظر آئیں گے، جنہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. بہت بڑے لوگ ہیں. اٹ مینس کہ صرف آپ نے یہ اڈاپٹ کر کے ہی کمانے کی کوشش کرنی، اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کہیں اور پہ بھی آپ نے گراس جمپ لینا ہے، کہیں آپ نے اپنے آپ کو سکسیڈ کرنا ہے، پروسیڈ کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے مددگار ہوگا. تو اوبیسلی وہ اٹ ول جنریٹ اے لاٹ آف منی. تو میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے کہ لوگ آج یہ جان سکے کہ وٹ از مائنڈ سائنسز آپ کا ہیلپ کیسے کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو ایز اے سورس آف انکم کیسے بنا سکتے ہیں. سو آج کے لیے بہت ہی زبردست. اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ویڈیو وہ ہوگی ہماری برین اور مائنڈ کے ڈفرینس کے بارے میں. سو آج کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.